آج ہم آپ کو بتائیں گے مائری ڈرامے کی فل سٹوری کے بارے میں۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے، ظہیر کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ جب ہاسپٹل سے وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اپنی موت کے ڈر سے فاخر اور اینی کی شادی کروانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ فاخر اور اینی ابھی چھوٹے ہیں اور اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے فاخر اور اینی دونوں کے والدین نہیں مانتے، مگر ظہیر حبیب کو کہتا ہے جو کہ اینی کا باپ ہے، اور حبیب راضی ہو جاتا ہے اور اینی کی ماں پر پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ فاخر آمنہ کو پسند کرتا ہے اور آمنہ فاخر کو پسند کرتی ہے، اور حبیب نے رحیلہ سے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے جو کہ ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ جو کہ ان کا پڑوسی ہے وہ بھی اینی کو پسند کرتا ہے۔ اینی اور فاخر کی شادی کو لے کر ان کے گھر میں کافی سارا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، مگر آخرکار فاخر اور اینی کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے اگلے دن ہی فاخر اور اینی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کافی زیادہ، جس کی وجہ سے ظہیر فاخر سے کافی زیادہ لڑتا ہے، اور فہمی جو کہ ظہیر کی بہن ہے اس نے زبردستی اینی کو زیور پہنا دیے، اور جب وہ زیور پہن کر اسکول جاتی ہے تو اسکول والے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اور گھر آ کر رونے لگ جاتی ہے۔ ظہیر فاخر اور اینی کی لڑائیاں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور ان سب کو لاہور گھومنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، مگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے سے بال بال بچتے ہیں، جس کی وجہ سے ظہیر ان کو واپس بلا لیتا ہے۔ فاخر اپنی پڑھائی پر بھی فوکس نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ظہیر اسے کافی زیادہ ڈانٹتا ہے۔ فاخر اور اینی کی لڑائیاں دیکھ کر اور باقی گھر کے معاملات دیکھ کر ظہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ظہیر کی موت ہو جاتی ہے۔ ظہیر کا بہت بڑا بزنس ہے جس کو حبیب بھی ہینڈل کر رہا ہے۔ ظہیر کے مرنے کے بعد حبیب کی نظر ظہیر کے بزنس پر ہے، مگر فاخر کی ماں اور باقی سب نے مل کر فاخر کو بزنس سنبھالنے کو کہا، جس کی وجہ سے حبیب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فاخر کو بزنس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اور حبیب بھی اس کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ بزنس لاس میں جا رہا تھا۔ فاخر نے آمنہ کے والد سے بات کر کے ایک انویسٹر ڈھونڈ کر لاتا ہے، مگر حبیب ان سے نہیں ملتا اور حبیب جمشید کو اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے۔ فاخر کی دادی گھر میں سارے معاملات دیکھ کر وکیل کو بلا کر ساری وصیت فاخر اور اس کی ماں کے نام پہ بنوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے حبیب بہت زیادہ پھر سے پریشان ہوتا ہے اور بزنس میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ رحیلہ کی بہن کی شادی انجانے میں جمشید کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ رحیلہ کو بتاتی ہے کہ جمشید کی ماں کے پاس کافی زیادہ زیور ہے، اور رحیلہ ایک انسپیکٹر کے ساتھ مل کر وہ سارا زیور چوری کروا لیتی ہے۔ اس زیور کے اندر اینی کی ماں کا بھی زیور شامل ہوتا ہے۔ فاخر اور اس کی ماں سے بزنس ہینڈل نہیں ہوتا، اور فاخر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ہم حبیب چاچو کو واپس بزنس میں لے آئیں اور اس پر نظر رکھیں گے، اس طرح سے ہمارا بزنس بھی صحیح چلے گا اور وہ کوئی گھپلا بھی نہیں کریں گے۔ حبیب کیونکہ اپنی پہلی بیگم کو پسند نہیں کرتا اور اس سے بہت زیادہ لڑائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور فاخر اور اینی کے بھی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان سب پریشانیوں کے بعد عائشہ حبیب سے لڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ فاخر کی دادی اینی کی پڑھائی پر پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اینی اپنی دادی کو یہ کہہ کر منا لیتی ہے کہ میں سارے گھر کے کام بھی کروں گی اور ساتھ میں پڑھائی بھی کر لوں گی۔ اور دوسری طرف فاخر اور آمنہ کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فاخر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور آمنہ باہر پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ رحیلہ انسپیکٹر کے ساتھ مل کر ایک کھیل کھیلتی ہے اور حبیب کو منا لیتی ہے اسے اپنے گھر میں لے جانے کے لیے۔ حبیب رحیلہ کو گھر لے آتا ہے اور رحیلہ سب کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایمن جو کہ فہمی کی بیٹی ہے وہ حمزہ کو پسند کرنے لگ جاتی ہے، مگر حمزہ اسے کوئی ریسپانس نہیں دیتا، تو وہ اپنی سہیلی کو کہہ کر پتہ کرواتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حمزہ اینی کو پسند کرتا ہے، اور کہیں سے اسے فوٹو مل جاتی ہے، اپنی ماں کو دکھاتی ہے، اور اس کی ماں اینی کے گھر آ کر سب کو بتا دیتی ہے کہ اس کا حمزہ کے ساتھ چکر چلتا ہے، مگر فاخر اینی کا ساتھ دیتا ہے اور سب کو چپ کروا دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد رحیلہ حبیب کو مشورہ دیتی ہے کہ کیوں نہ ہم فائزہ کا بھی رشتہ کر دیں، اور رحیلہ اس کے لیے ایک بڑی عمر کا شخص رشتے کے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہے، جسے سب دیکھ کر ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فاخر کی دادی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جسے رحیلہ سن کر آتی ہے، اور فاخر کی دادی رحیلہ کو گولیاں دینے کا اشارہ کرتی ہے، مگر رحیلہ وہ گولیاں اٹھا کر بیڈ کے نیچے پھینک دیتی ہے، جس کی وجہ سے فاخر کی دادی کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اینی بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اینی پریگننٹ ہے، اور ڈاکٹر بھی اینی کے گھر والوں کو چھوٹی عمر میں شادی کرنے کی وجہ سے کافی باتیں سناتی ہے۔ رحیلہ فاخر اور گھر کے دوسرے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے اور فاخر کو گھر سے دور جانے کا کہہ دیتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فاخر اور اینی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اینی کی اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو فاخر کی ماں اسے پڑھائی چھوڑنے کا بھی کہتی ہے، مگر اینی پڑھائی نہیں چھوڑتی۔ بیٹی ہونے کے بعد فاخر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اینی اور فاخر کی لڑائیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف فہمی بھی اپنی بیٹی ایمن کی شادی کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے، اور سائیکا فہمی کے ہسبینڈ کو فون کر کر بتا رہی ہوتی ہے، مگر فہمی کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ فہمی پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں آنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی پڑھائی پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ٹیسٹ میں بہت کم مارکس آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔
थोड़े अरसे के बाद जब एनी की पहली बर्थडे आती है तो फाकिर इस्लामाबाद कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए चला जाता है और उस बर्थडे में शिरकत नहीं करता, जिसकी वजह से एनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। और इनके बिजनेस में इन्हें काफी ज्यादा लॉस हो रहा होता है तो फाकिर की माँ जमशेद को बुला लेती है। जमशेद जब सारे खाते चेक करता है तो पता चलता है कि फराज और हबीब दोनों मिलकर बहुत ज्यादा घपला कर रहे हैं और इस घपले में उनका मैनेजर भी शामिल है। ये बातें सामने आने के बाद फाकिर की मां मैनेजर को निकाल देती है और हबीब और फराज की असलियत सब घर वालों के सामने ले आती है। कुछ अरसे के बाद रहीला भी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात से बाकी सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर रहीला को फोन करके फायजा के रिश्ते की बात करता है और उनके घर रिश्ता ले आता है। जब एनी और फाकिर को इस चीज का पता चलता है तो वो इंस्पेक्टर और इसकी फैमिली को बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए रहीला एनी पर पानी वाला गिलास मारती है मगर वो नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से गिलास आगे जाकर गिर जाता है और दोबारा एनी पर झपटने के लिए जब दौड़ कर आती है तो वो खुद ही फिसल कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मर गया है। इस बात का रहीला को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। और दूसरी तरफ फाकिर बाहर जाने का प्लान बनाने लग जाता है क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी सारे बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए। एनी और बाकी घर वाले फाकिर को बहुत रोकते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता और वो बाहर जाने के लिए अप्लाई कर देता है। इसकी वजह से एनी और फाकिर के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि रहीला अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है तो वो अपनी बेहोशी की हालत में हबीब को बताती है कि किस तरह से उसकी माँ की मौत हुई। तो हबीब रहीला पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रहीला को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें और रिकॉर्डिंग्स हबीब को दे दूंगा। और उसने हबीब को सारी रिकॉर्डिंग्स दे भी दी, जिसकी वजह से हबीब को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सब घर वालों को बता देता है और रहीला को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद रहीला की बहन रहीला को अपने घर ले जाती है। फाकिर की माँ आमना से जाकर मिलती है कि फाकिर को समझाए कि वो बाहर पढ़ने के लिए ना जाए। एनी भी आमना से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल तो नहीं रहा, जिसपे आमना इनकार कर देती है। हबीब आयशा से माफी मांगता है और उसका जेवर मांगता है रहीला के हक महर में देने के लिए। आयशा मना कर देती है तो हबीब जेवर चोरी कर लेता है मगर आयशा को पता चल जाता है और वो जेवर वापस ले लेती है। इस बात पर गुस्सा होकर हबीब आयशा को तलाक दे देता है और रहीला इंस्पेक्टर से बदला लेने के लिए उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स उसके बड़े अफसर को भेज देती है। इंस्पेक्टर इस चीज का बदला लेने के लिए उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। फाकिर का स्टडी वीजा आ जाता है तो एनी और फाकिर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए ताकि तुम अपने सपने पूरे करो और मैं अपने सपने पूरे करूं। घर वालों से बात करके उन्होंने डिवोर्स पर साइन कर दिए। फाकिर बाहर चला गया पढ़ने के लिए और वो अपनी बेटी से डेली बातचीत करता है। एनी ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अपने सपने पूरे किए और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।